میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ آپ نے ابھی تمہید میں اپنی بات کی کہ دین اور دنیا دونوں پہ گفتگو ہوگی. میں سوچ رہا تھا مجھ سے آپ کیا پوچھیں گے, دین کی بات کوئی پوچھیں گے یا دنیا کی پوچھیں گے؟ آپ دین کی بھی کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. چلے ایک تو ابھی آپ میں جب آیا تو آپ آنے کے فوراً بعد ہی وہ آپ نعتیہ کلام کا سلسلہ تھا, تو میں علامہ اقبال کے 2 اشعار ضرور کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سبحان اللہ, کیا کہنے. اور علامہ اقبال کی زندگی میں ایکچولی جس کا میں نے ایک پروفیسر کی طرح تو نہیں مطالعہ کیا, لیکن جتنا میں شوق رکھتا ہوں اس کے حوالے سے جو کر سکا, مجھے واضح ہے کہ 3 ان کی بہت زیادہ انسپریشن زندگی میں رہیں, بلکہ 2 اور پھر ایک تیسرے نمبر پر بھی. نمبر 1 قرآن مجید سے وہ بہت انسپائرڈ تھے, کیونکہ 4 سال کی عمر سے انہوں نے اس کو شروع کیا ہوا تھا پڑھنا, مدرسے سے وہ شروع ہوئے, اور وہ جو محبت وہ جو عقیدت ان کے دل میں اس وقت اس 4 سال کی عمر میں پیدا ہوئی, وہ ان کے آخری سانس تک ہی وہ 61 بلکہ لیس دین 61 جب ان کا انتقال ہوا 1938 میں. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت اور ان کی سیرت, اور یہاں تک کہ ان کی دونوں انسپریشنز کا ذکر ان کے فارسی کلام میں حصے میں آتا ہے, جس کا مفہوم فارسی میں نہیں جانتا, لیکن یہ کلام اتنا مشہور ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں علامہ کہ قیامت کے دن کہ اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے, اپنا کلام کی بات ہی کر رہے ہیں کہ میرے دل میں یا میرے کلام میں اگر قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے دن خار و رسوا کر دیجئے گا, آپ اس کانٹے کو گلستان سے نکال کر باہر پھینک دیجئے گا, آپ میرے ناموس کے پردے کو چاک کر دیجئے گا. یہ شاعر وائر جو بھی ہے فنشڈ, اور آپ قیامت کے دن مجھے اپنے قدموں کے بوسہ کا اعزاز نصیب نہ فرمائیے گا اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی. سبحان اللہ. تو یہ 2 انسپریشنز کا تو ذکر آتا ہے, اور پھر کوئی تیسرے نمبر پہ اگر ان کو انسپریشن ہے جو ان کے کلام سے واضح ہوتی ہے, تو وہ ان کی والدہ محترمہ ہیں, جن کا ذکر ابھی پروفیسر صاحبہ نے بھی کیا. وہ جو والدہ مرحومہ کی یاد میں وہ ایک طویل نظم ہے جو اردو زبان کے عظیم ترین مرثیوں میں شمار ہوتی ہے. انہوں نے تو وہ آخری شعر انہوں نے پڑھا, بٹ اس میں بہت سی باتیں علامہ نے کی ہوئی ہیں. کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے پر رہے گا بے قرار, خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا, پھر دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا, اور عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی, میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس. اور بہت سی اور باتیں ہیں کہ میری ساری تربیت والدہ کی تھی جس نے مجھے ستاروں کے ساتھ ملا دیا, انجم کا ہم قسمت کر دیا, اور میرے آبا و اجداد کے گھرانے کو سرمایہ عزت بنایا تو والدہ کی تربیت نے, اور زندگی کی کتاب میں اگر کوئی زرعی ورق ہے تو وہ والدہ کی حیات ہے, اور اگر کوئی دین و دنیا کا سبق ہے تو وہ والدہ کی حیات ہے. وہ بہت بہت ٹریبیوٹ, کیونکہ آج مطلب آپ وہ جو والدہ کا ہی ذکر ہے تو میں نے سمجھا وہ ریلیونٹ. بالکل بہت خوبصورت. اب دنیاوی بالکل, اب دنیاوی باتوں پہ بھی کامنٹ کر دیں. دیکھیں جی, ظاہر ہے میں اپنے طریقے سے اس شخصیت کا یہ پہلو تھوڑا ہمیں کم معلوم تھا, تو ہمیں بڑا اچھا لگا جان پہ, اس پہ مزید ہم گفتگو کرنا چاہیں گے, تو آپ ضرور سوال کا جواب دیجئے, پھر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ضرور, جب تک سمودھی نہیں مل جاتا. دیکھیں جی, میرا obviously میں جو بات کروں گا وہ اپنی ہی موقف کی نمائندگی کروں گا, جو میری جماعت ہے اور جو میرے لیڈر ہیں اور جس جدوجہد میں ہم انوالوڈ ہیں. دیکھیں جی, مسئلہ بالکل واضح اور روز روشن کی طرح صاف ہے. آئین کا ایک تقاضا ہے, آئین کی ایک ہدایت ہے, آئین آئین نے لازم قرار دیا ہوا ہے کہ جب کوئی اسمبلی توڑی جائے تو 90 دن میں الیکشن ہونا. ٹھیک, اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے, دائیں ہو رہا ہے, بائیں ہو رہا ہے, سینٹر میں ہو رہا ہے, وہ ایک پارٹی آئین کے نفاذ کے پیچھے لگی ہوئی ہے جو ہم لوگ ہیں, اور اس میں ہمیں حمایت حاصل ہے. لیکن افسوس ہے مجھے کہ وہ ایک ادارہ جو ہے اس کی کسی اور وجہ سے آپس میں کوئی تقسیم ہو گئی ہوئی ہے, اور وہ آپس کی ان کی اندرونی اختلاف ہے جس کا اثر اس پہ پڑ رہا ہے, اور جس اختلاف اور جس تقسیم کا فائدہ ہمارے مخالفین اٹھا رہے ہیں, اور جو کہ آج کل حکومت میں ہے. جو ہمارا موقف ہے, میں بار بار یہ کہوں گا, ہمارا موقف وہ یہی ہے کہ نمبر 1 وہ الیکشن سے فرار ہیں, ان کو شاید واضح ہے کہ نتائج کیا آئیں گے, اور نمبر 2 وہ حکومت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے. وہ چاہتے ہیں جتنی دیر وہ رہے
आइन कानून का कोई तकाजा है पूरा या नहीं है, बस वो इक़्तिदार में रहें। और मैंने कहा ना कि इदारा तकसीम हो गया है, मुझे बड़ी अफसोस और बड़ी बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि इशू बहुत वाज़ेह और रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है, लेकिन ये तकसीम उस पर असरअंदाज हो रही है, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं तो यही दिल में समझता हूँ कि जो इख्तलाफ बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जी आधा अदालत उद्मा आधी जो है वो एक तरफ है या आधी से कुछ कम, तो वो भी कम से कम इस इशू पे जब उनका इम्तिहान हो या जब उनके सामने अगर आए तो वो भी आइन ही को बरकरार रखेंगे, उसी को नाफिज करेंगे। लेकिन उसमें मुसलसल ताखीर इस इख्तलाफ की वजह से होती आ रही है और गवर्नमेंट को शय मिल रही है उससे कि वो मुसलसल कभी इधर दाएं को फेंक रहे हैं, कभी बाएं को फेंक रहे हैं, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से फिर कभी पार्लियामेंट में भेज दिया, कभी इधर भेज दिया, कभी ये बहाना कि जी पैसे नहीं है। वलीद साहब, इसमें सारा मामला ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना मामला है, हर कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। दूसरी जानिब अदलिया के आपने खुद भी मेंशन किया कि किसी और मैं वजूहात आपको एक के- चीज अर्ज कर दूं जी, प्लीज, जी। मैं पॉइंट स्कोरिंग इसमें कोई नहीं है। मैं आपको आज यहाँ, और मैं चाहता हूँ और जाहिर रिकॉर्ड भी होगा, जी। 10 साल बाद भी चला दीजिएगा, ये जो हो रहा है ना इसके बड़े दूर रस नताइज इसलिए हैं कि जब भी कभी इलेक्शन का वक्त आएगा आइन के मुताबिक, ये मिसाल अगर आज कायम हो गई तो कि फिर जी ये आइंदा आइन भी में होगी। दर्ज बात जो है ये फिर वो नहीं है पत्थर पे लकीर, तो फिर जिसको नहीं सूट करेगा आगे, वो देखें आगे कल को एतराज हो सकता है करेगा। हमको ये बहाना मिल जाएगा। मैं कह अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमें मकबूल और मारूफ रखे, अच्छा, सुरखरू इसमें- रखे, इसमें- लेकिन लोगों को ये बहाना आज मिसाल ये कायम हो गई तो हर बार फिर यही और मिसाल, लोग यही इसको मिसाल फिर repeat लोग करेंगे। जिसको नहीं सूट करेगा, जिसके लिए इनकन्वीनियंट होगा कि जी ये इलेक्शन कराएं, वो इसका बहाना मेरा देंगे। सवाल इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का भी था। ऑब्वियसली मैं ये सारे कयास में जो सबसे ज्यादा निगलेक्ट हो रही है, जो वही आवाम है जो इन सियासतदानों को मैंडेट देती है, उनके बलबूते पे आते हैं, उनके वोट पे हाँ आते जी। हैं, तो वो सारी और उसी को महरूम रखा जा रहा है। उसी को महरूम रखा जा रहा और है। तो देखें, इसमें फिर आप लोग हम एक वफाक हैं, हाँ। और वफाक में सारे सूबे जो हैं भाइयों की तरह होते हैं। अब देखें, 2 सूबों की असेंबलियां अगर उसके कायदे ऐवान ने तोड़ दी हैं, जो कि अक्सरियत का हामिल है और आइन उसको ये इख्तियार देता है तोड़ने का, आप उसके अवाम को महरूम रख रहे हैं उनके मैंडेट से कि वो अपनी सूबाई असेंबली के नुमाइंदे, और आइन ने वजह किया हुआ है कि 90 दिन है। मैं तो समझता हूँ आइन में और तकाजे भी होंगे बहुत से, लेकिन आइन की भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बाकियों से ज्यादा फौकियत रखते हैं। ठीक है, सर साहब, एक और ब्रेक ये पे जाना- उसी की बुनियाद पर हमारा सिस्टम पूरा कायम ठीक। है। आइन की मंशा ये है कि हर सतह पर मुंतखब नुमाइंदे हों, बिल्कुल सवाए उस थोड़े से अरसे के जहां में निगरान हुकूमत चाहिए, और वो 90 दिन ही है। ठीक